بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل آج ایک بڑی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، موسم گرما میں خاص کر برسات کے دنوں میں اکثر لوگوں کو ہیضے کی جو شکایت ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، اور ایسے لوگ اکثر متلی کا شکار ہوتے ہیں، وامٹنگ ہوتی ہے، قے کرتے ہیں، پتلے دست آتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ہیضے پہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ مفید جو کام ہم نے شروع کیا ہے لوگوں کی صحت کے لیے، ان کو صحت کو بحال رکھنے کے لیے، اس میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ جی ناظرین، تو بات کریں گے آج ہم ہیضہ پہ۔ طب یونانی نے اس کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک وبائی ہیضہ اور ایک غیر وبائی ہیضہ۔ وبائی ہیضہ جو ہے وہ ایک وبا کی شکل میں آتا ہے، خاص کر موسم گرما میں یا برسات میں۔ اس کا سبب ایک جراثیم ہے جس کا نام ویبریو کالرا جراثیم۔ یہ جراثیم چھوٹی آنت میں جا کے اس میں سوزش پیدا کرتا ہے، اور اس سوزش کے نتیجے میں دست، متلی اور پیٹ میں درد جیسی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے غیر وبائی، دوسری قسم جو ہے، اس میں ہماری اپنی بد احتیاطیاں ہیں، جس میں ہم بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں گرمیوں میں، جب گرمی شدید ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، خاص کر سوڈا واٹر، دودھ سوڈا، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات، تربوز، کھیرا، اس طرح کی چیزیں، اس کے اوپر سے پانی پینا، جس سے معدے کی حرارت جو ہے وہ جو نارمل حرارت ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس کا جو ایسڈ لیول ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، جب تک معدے میں ایسڈ کا نارمل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک جراثیم کش کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ ہیضے کے یا دیگر جراثیم کو معدے سے آگے آنتوں میں نہیں جانے دیتا، وہ اس کو وہیں پہ وہ ہلاک کر دیتا ہے یا بیکار کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی ٹھنڈی اعصابی غذائیں استعمال کرتے ہیں تو یہ مسئلہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی وجوہات ہیں، برتنوں کا ڈھک کے نہ رکھنا، اس اوپر مکھیوں کا بیٹھنا جو کہ گند وغیرہ پر بیٹھتی ہیں، یا ہیضے کے مریض کے فضلے پہ بیٹھیں اور وہ آ کے برتنوں پہ بیٹھ کے آپ کے کھانے پہ بیٹھ گئیں، تو وہاں اس نے وہ جراثیم منتقل کر دیا ہیضے کا آپ میں، تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل گندا پانی اس کا بڑا ایک اہم فیکٹر ہے، تو اس کے لیے آپ پانی ابال کے پئیں، یا ہمارے ارد گرد اب گورنمنٹ نے کافی اور کچھ لوگوں نے فلاحی طور پہ نیکی کے لیے بڑے اچھے فلٹر لگائے ہیں مختلف محلوں میں، گلیوں میں، تو آپ وہاں سے پانی استعمال کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو گھر میں فلٹر لگائیں یا اس کو ابال لیں، یہ اختیار کریں۔ بازار سے جب بھی پھل سبزیاں لائیں تو ان کو اچھی طرح دھونے کے بعد استعمال کریں تاکہ آپ اس مرض سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ اس موسم میں زیادہ استعمال کریں۔ پیاز کا جو استعمال ہے وہ ہماری ایک قدیم روایت ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے زمیندار اکثر گرمیوں میں روٹی کے ساتھ کچا پیاز لیتے تھے، سرخ مرچ لیتے تھے۔ تو پیاز کے بارے میں احادیث نبوی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے علاقے میں جاؤ اور وہاں کا پانی یا خوراک وہ آپ کو بیمار کرنے کا خدشہ پیدا کرے، تو
وہاں اس علاقے کا پیاز استعمال کرو. جب آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں تو اس علاقے کا پیاز استعمال کریں. یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور ہم نے کئی دفعہ یہ آزمایا بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم دوسرے شہر میں جب گئے تو وہاں پہ جا کے ہم نے وہ بازار کا یا ہوٹل کا کھانا کھایا تو متلی اور دل خراب اور اس طرح کی کنڈیشن ہونے لگی تو ہم نے فوراً پیاز منگوایا اور وہاں وہ کچا پیاز کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہمارا یہ جو علامات تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اس مرض میں نمکیات خارج ہونے کی وجہ سے ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے اور پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے جسم ٹھنڈا اور اس طرح کے علامات پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نمکول 1 لیٹر پانی میں ملا لیں ایک پیکٹ اور اس کو وقفے سے استعمال کرائیں یا سکنجوین بنا لیں لیمو نمک اور چینی ڈال کے تو وہ بنا کے آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کریں. لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ نمکول استعمال کر لیں. تو ناظرین گھر میں اگر آپ ہیں تو اس کے لیے آپ چائے کی پتی کا قہوہ بنائیں اس میں تھوڑا سا لیمون نچوڑیں اور وہ استعمال کریں اور تھوڑی سی سبز مرچ کا آپ 1 آدھ سبز مرچ کا استعمال تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ مرض آپ کا یہ علامات آپ کی ختم ہو جائیں گی. پیاز اور کریلے کا پانی نکال کے وہ وقفے سے گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا پلائیں تو پھر بھی یہ آپ کا جو علامات ہیں ہیضے کی سمٹم ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اگر بہت زیادہ علامات شدت اختیار کر جائیں تو پھر آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں اور اس سے پراپر اپنا علاج کریں. یہ ویڈیو ہم آپ کو اویئرنس کے لیے اور گھر میں علاج کرنے کے لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ چھوٹے موٹے جو امراض ہیں ان کو ابتدائی سٹیج پہ کنٹرول کر لیں تاکہ وہ خطرناک صورت اختیار نہ کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.